ماما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ مکرم نے ماں سے وہی سوال کیا جو وہ دن میں کئی بار کرتا تھا۔ وہ کیوں روتی تھی یہ وہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کے آنکھوں کے کناروں کو بھیگے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ اس کو پڑھاتے ہوئے کاپی کے کئی صفحات آنسو کے شبنم سے نم ہو جاتے تھے۔ کھیلتے ہوئے، بازار جاتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، کسی محفل میں جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے مکرم نے ہمیشہ حسنہ کی گہری کالی آنکھوں کو نمکین پانی سے لبریز ہی دیکھا تھا۔ 7 سالہ مکرم کو لگتا شاید ان کا کھلونا گم ہو گیا ہے یا ان کو کئی چوٹ لگی ہے۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، آپ اپنا کام کریں۔ اس سوال کا جواب لکھیں اب آپ۔ حسنہ نے اس کی کاپی پہ انگلی رکھی۔ یہ دیکھیں مما، آپ کے رونے سے یہ صفحہ بھی گیلا ہو گیا ہے۔ اب مجھے پھر سے ٹیچر سے ڈانٹ پڑے گی۔ حسنہ نے گیلی آنکھوں سے کاپی کو دیکھا اور آنسو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے اس کو چھوڑ کر کمرے میں آ گئی۔ حسنہ کی ماں جو کافی دیر سے اپنی بیٹی اور نواسے کو دیکھ رہی تھی اور ساتھ ساتھ 8 ماہ کی زارا کو آلو کی چپس کھلا رہی تھی، زارا کو اٹھائے مکرم کے پاس چلی آئی۔ مما کو کسی نے ڈانٹا ہے کیا نانو؟ نہیں تو بیٹا، لو میں کام کرواتی ہوں۔ آپ کو مما تھک جاتی ہے نا، سارا دن جاب بھی کرتی ہے اس لیے۔ حسنہ کی ماں آمنہ نے زارا کو واکر میں بٹھا کر اس کی کاپی اپنی طرف کھسکائی اور اس کو کام کروانے لگی۔ حسنہ پرائیویٹ اسکول میں بطور استانی کام کرتی تھی۔ اسکول اچھا تھا اس لیے تنخواہ بھی اچھی تھی۔ ماں کی اکلوتی بیٹی تھی اس لیے شادی کے بعد بھی ماں آمنہ کے پاس ہی رہی۔ دونوں بچوں کی پیدائش اور ان کی دیکھ بھال نانو ہی کرتی تھی۔ زارا سارا دن نانو کی گود میں رہتی، رات کو حسنہ کے پاس سونے کو جاتی۔ اکثر اس کو وہ بھی میسر نہ آتی تو نانو کے ساتھ ہی سو جاتی۔ مکرم کو لگتا کہ اس سے زیادہ نفرت تو زارا مما سے کرتی ہے نا، مما کے پاس جاتی ہے نا، اسے پیار کرتی ہے۔ کئی بار حسنہ اس نازک جان کو 2-4 تھپڑ بھی مار دیتی۔ جب کبھی حسنہ کا غصہ بے قابو ہوتا تو زارا کے ساتھ مکرم بھی عتاب کا نشانہ بن جاتا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بچوں کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ ایک ایسی ہی شام جب دونوں کو بے دردی سے مارتے ہوئے حسنہ کے ہاتھوں سے آمنہ نے ننھی زارا کو کھینچا اور مکرم کو بھی الگ کیا۔ ان کو دور لے جائیں میری نظروں کے سامنے سے، مجھے نہیں اچھے لگتے یہ بچے۔ حسنہ نے لال انگارہ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے اپنے گال پہ رگڑا۔ تو مار دو گی کیا ان کو جان سے؟ یہ اس کے ہی نہیں تمہارے بھی بچے ہیں، تمہاری کوکھ سے جنم لیا ہے انہوں نے۔ آمنہ نے سہمے ہوئے بچوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ حسنہ ان دونوں کو نفرت سے گھورتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس کے پاس ان کے بارے میں بحث کرنے کا نہ وقت تھا نہ ہی الفاظ۔ اس نے دونوں کو جنم ضرور دیا تھا مگر ماں نہیں بن پائی تھی۔ وہ ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتی، نہ دھوپ دیکھتی نہ چھاؤں۔ ان کے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو پورا کرنا اس کا اولین فرض تھا۔ وہ ان سے محبت نہیں کرتی تھی، اس کو محبت تھی تو صرف باقر سے، ان کے باپ سے، جو محبتوں کے بے شمار دعوے کرتا تھا۔ مما بہت گندی ہے نا، میرے پاس کوئی میجک ہوتا تو ان کو اچھا بنا دیتا۔ مکرم نے نانو کی گود میں ہچکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ نہیں بیٹا ایسا نہیں کہتے، مما بہت اچھی ہے، آپ تنگ بھی تو بہت کرتے ہیں نا۔ نانی نے پیار سے اس کو سمجھایا۔ مکرم کو ماں کا چہرہ بدصورت لگنے لگا تھا۔ نانو، مما بہت عجیب لگنے لگی ہے، ان کا چہرہ بہت خوفناک ہوتا جا رہا ہے۔ مکرم نے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بیٹا مما کو ایسے نہیں کہتے، ابھی آپ چھوٹے ہیں نا، کچھ باتیں آپ کی سمجھ سے باہر ہیں۔ آمنہ نے اس کو خود میں سمیٹتے ہوئے خود کلامی کی۔ بچے ہیں، ابھی وہ نہیں جانتے کہ ان کے باپ نے کیا کیا ہے، تمہاری محبت کے ہجر سے واقف نہیں ابھی۔ آمنہ بچوں کو سلانے کے بعد حسنہ کے پاس آئی جو لیپ ٹاپ پہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ امی، بچے اسی کا خون ہے، وفا سے آری، جب ان کو دیکھتی ہوں وہ یاد آتا ہے، نفرت ہے اس شخص سے اور اس کے بچوں سے بھی۔ حسنہ نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر منہ نیچے گرا لیا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، تمہارا فیصلہ تھا نا بیٹا اس سے شادی کا، تب بھی میں کہتی تھی کہ دل سے نہیں دماغ سے سوچ لو۔ آمنہ نے اس کی بے بسی کو دیکھ کر سمجھانا چاہا، وہ میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرا نہ تھا۔ میں بات کرنے کو ترستی رہی، اس کو سننے کو ترستی رہی اور وہ کسی اور کی آواز کی مٹھاس کا مزہ چکھتا رہا۔ میری محبت کے ساتھ اتنی بڑی خیانت، ماں کی باتیں تو شاید اس کو سنا ہی نہ دی تھی۔ اس کی آنکھوں سے رم جم شروع ہوئی تھی۔ ماں کا دل تڑپا، انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔
تو وہ بلک بلک کر رو دی۔ آمنہ سمجھ سکتی تھی کہ ان کی بیٹی کے خون میں وفا دوڑتی تھی۔ باقر کی محبت اس کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ وہ ملک سے بیر مقیم تھا۔ حسنہ کے کاغذات مکمل کرواتے دو ننھے مہمان زندگی میں آ گئے، جس کی وجہ سے سب کچھ تاخیر کی نظر ہو گیا اور باقر نے حسنہ سے شادی کے 1 سال بعد ہی وہاں کسی ڈاکٹر سے شادی کر لی تھی۔ حسنہ کو تو اس کی شادی کی بھی خبر نہ ہوتی اگر وہ اس ڈاکٹر کی تصویر سوشل میڈیا پہ باقر کے ساتھ نہ دیکھ لیتی۔ شادی کی اس تصویر کے ساتھ تاریخ بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس دن بہت کارام بچہ تھا۔ آمنہ ہی جانتی تھی کہ کیسے انہوں نے بیٹی کے ہاتھ سے چاقو چھینا تھا، جو اپنے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی مار ڈالنے کے در پہ تھی۔ زارا ابھی چند دن کی تھی۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ آئندہ یہاں فون نہ کرنا۔ باقر کا فون آتی اس نے چیخ کر کہا تھا، کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ گی یا بس چیختی رہو گی؟ باقر نے فون کے دوسری طرف سے کہا، خود یہاں شادی کر کے اپنی زندگی کو جنت بنا لیا تم نے، اب مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہوا؟ مجھے سلگنے کے لیے چھوڑ رکھا ہے تو نے؟ کہاں کمی دیکھی تھی تو نے میری محبت میں جو تو نے شادی رچا لی؟ وہ دھاڑی تھی، روئی تھی، کر لائی تھی۔ اس کا جسم غصے کی شدت سے کانپ اٹھا تھا۔ ننھا مکرم پاس کھڑا سن رہا تھا۔ وہ ماں کی دل دوز چیخوں سے سہم گیا۔ دیکھو تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تمہاری محبت کو میں نہیں بھولا ہوں یار، ایسے مت رو پلیز، بچے سن رہے ہوں گے، کیا اثر پڑے گا ان پر؟ باقر نے منت سماج کرنا شروع کر دی۔ آمنہ بھی دروازے کے ساتھ لگی سن رہی تھی۔ یہی اثر پڑے گا، کتنا بڑا فراڈ ہے ان کا باپ جو ماں کو دھوکے میں ڈس گیا۔ اپنے سپولوں کو بھی لے جاؤ یہاں سے، آزاد کر دو مجھے، میں اور نہیں سہ سکتی۔ اس نے آنسو روکتے ہوئے بے دلی سے کہا، دیکھو میری بات سنو۔ باقر نے کہا، کس سے بات کر رہے ہو باقر؟ باقر کے فون سے نسوانی آواز حسنہ کے کانوں سے ٹکرائی تھی، جیسے وہ بہت قریب آ کر بیٹھی ہو۔ کسی سے نہیں، تم چلو میں ابھی آتا ہوں۔ باقر نے یہ کہتے ہوئے فون بند کرنا چاہا، لیکن وہ شاید ایسا نہیں چاہتی تھی۔ باقر تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ دن سے ننھا مہمان آنے والا ہے، تو کیوں تم نے اتنی ٹینشن پالی ہوئی ہے؟ چھوڑ دو نا۔ اس نے بہت نزاکت سے حسنہ کو بتا کر باقر سے کہا۔ حسنہ فون بند کرنے کے بعد زور سے چلا کر روئی، کیا ہوا مما؟ مکرم سہما حسنہ کے پاس آیا۔ مر گیا ہے تمہارا باپ آج۔ مکرم ماں سے چمٹ گیا، اور اب تمہارا اور زہرا کا باپ نہیں ہے۔ اس نے مکرم کو خود سے لپٹا لیا۔ مگر کیوں مما؟ کیوں؟ اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس کی اور بھی بچے ہیں۔ پر پاپا نے ایسا کیوں کیا؟ وہ اب تمہارا پاپا نہیں ہے۔ میں کبھی اس شخص کا ذکر اس گھر میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے مکرم کو ایک طرف کیا اور ماں کو دیکھتے ہوئے واش روم میں جا گھسی۔ آمنہ نے حیرت میں ڈوبے مکرم کو دیکھا، جو ان کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ حسنہ نے خود پہ برداشت کا بل باندھا اور منہ دھو کر نکل آئی۔ بچے اس کے تھے، وہ کسی کو نہیں دے گی۔ اس آخری خیال کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ زندگی کی کچھ پہلو ناسور بن جاتے ہیں، جب بھی کرو تازہ خون سے رسنے لگتا ہے۔ کچھ سال تو باقر نے حسنہ کو کال کرنے کی حتی المکان کوشش کی۔ جب اس کو کامیابی نہ ملی تو دوبارہ پاکستان بھی ملنے آیا۔ حسنہ اپنے مکان تبدیل کر چکی تھی۔ اس نے اسکول سے پتہ معلوم کرنے کی کوشش کی، جو اس کے منع کرنے پر اسکول والوں نے نہ دیا۔ وہ واپس نہ آنے کے لیے مایوس اور ناکام لوٹ گیا۔ اسکول سے پتہ چلتا تھا کہ وہ آیا تھا، اس کی یہی سزا ہے۔ میں کبھی اس کو اپنی اور اپنے بچوں کی شکل نہیں دکھاؤں گی۔ وہ ہمیشہ ترسے گا ان بچوں کو۔ ماں کو شوہر کی آمد کا بتائے ہوئے اس نے رندے ہوئے لہجے میں کہا۔ مکرم 20 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں کا نور تھا۔ زہرا کو وہ اپنا غرور کہتی تھی۔ اس کی دن رات کی مشقت سے بچے پڑھ رہے تھے، وہ سمجھدار ہو گئے تھے۔ کیا ہوتا اگر تمہاری امی تھوڑا سمجھوتا کر لیتی تو آج تم بھی انٹرنیشنل ہوتے۔ کالج میں مکرم کے دوست نے اس کی آپ بیتی سن کر اس سے کہا، ہاں کہ تم ٹھیک رہے ہو، تب میں بہت چھوٹا تھا، کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ لوگ ترستے ہیں باہر جانے کو، اور تمہارے تو پاپا رہتے ہیں وہاں ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے تم لوگوں کو بلانے کے لیے ہی دوسری شادی کی ہو۔ دوست نے جو کہا وہ سب باتیں ٹھیک مانتا گیا، اور بالی عمر ہوتی ہی ایسے ہی دوستوں کے منہ سے سن کر انہیں کی طرح سوچنے والی وہ بھی ایسے ہی سوچنے لگا۔ جب تک حسنہ نے منہ بند کروائے رکھا سب ٹھیک چلتا رہا، اور جیسے ہی بچوں نے پنکھ نکالے اڑنے کو پر تولنے لگے
सोचों का भूर लिए मुकर्रम कई दिन ऐसे ही उखड़ा उखड़ा सा रहने लगा। हर चीज़ औजारी और नाशुक्री हसना को खुलने लगी तो एक शाम उसको ले बैठे। क्या बात है मुकर्रम, आजकल तुम बहुत अजीबोगरीब बातें करने लगे हो। मैं सब कुछ पूरा करने की कोशिश करती हूँ, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो मैं टूट जाऊँगी बेटा। मम्मा, आपको पापा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। कैसे नहीं करना चाहिए था, ये तो मुझे आप क्यों बता रहे हो? क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था उसे में वो आप से बैर होती जा रही थी, और अगर बात बाकिर से मुतल्लिक होती तो उसकी धाड़ में दुख नुमाया हो जाता था। आंसुओं का गोला उसके हलक में फंसा। मुकर्रम ने अनजाने में नसूर क्रेड डाला था। अब तो उसमें इतनी बस पास भर चुकी थी कि उसके ज़िक्र से हसना को गेन आने लगी थी। अब तब थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेती तो आज हम भी बहर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते। अम्मी, आप सुन रही है ना? हसना ने कमरे से बहर आती अपनी अम्मी को आंसुओं से भरे आंखों से देखा। आपने सुना अम्मी, मेरी औलाद बड़ी हो गई है, वह आपके पास जाना चाहती है। कहती थी न तब कि उसी का खून है, उसी जैसा नमक हराम और धोखेबाज, पर आप नहीं मानती थी। आमना हसना के पास आकर बैठी। वक्त और उम्र ने उनको बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया था। हसना, क्या कह रहा है मुकर्रम? उन्होंने कांपता हुआ हाथ मुकर्रम के कंधे पर रखा, जो दोनों हाथों में मुंह छुपाए बैठा था। खुद ही पूछ लिए क्या कहता है? हसना ने ज़हरा को आवाज़ दी। ज़हरा, इधर आओ बेटा। दोनों को सोफे पर बैठा के वो अब आखिरी फैसला करने को तैयार थी। तुम दोनों बहन भाई आपस में तय कर लो, और तैयारी भी। अब तुम लोग मजीद मेरे साथ नहीं रह सकते, फैसला कर लो आज ही और जाओ। उसने नहायत गुस्से से कहा और वहाँ से चली गई। ज़हरा ने हैरत से मुकर्रम को देखा। उसको माँ के इतने सख्त रवैये की बिल्कुल तवक्को न थी। क्या ज़रूरत थी ऐसी बात करने की जिससे अम्मी को तकलीफ़ हो? ज़हरा ने नानी को देखा, जो बड़ी होने के साथ साथ बेटी के दुख से कमज़ोर पड़ गई थी। इनमें हिम्मत बाकी नहीं रही थी कि जवान औलाद और बेटी के दरमियान मसालियत करवा सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बस पापा के बारे में ही बात की थी। आज दुनिया बाहर जाने को तरसती है। कितना मुश्किल है आजकल बाहर का वीज़ा लगवाना। मेरे सारे क्लास फेलो कहते हैं कि मैं भी अपनी तकदीर बदल सकता हूँ, और मेरा तो बाप है वहाँ, कितनी आसानी से बुला सकते हैं वो हमें। अब इसमें ऐसा क्या बुरा है, बताओ मुझे? मुकर्रम ने जज्बातीपन से जवाब दिया। वो जानता था कि माँ कमरे में सुन रही होगी। उसके सामने तो बोल ना सका, लेकिन अपना मदा उस तक ज़रूर पहुंचाना चाहता था। ऐसा बोलो, तुम्हें पता है ना, पापा का उस घर में आज तक किसी ने जिक्र तो दूर की बात नाम तक नहीं लिया। उन्होंने हमारी मम्मा को धोखा दिया, उनका एतबार तोड़ा है, तो हम कैसे उनको तकलीफ़ दे सकते हैं, जबकि वो इतनी सज़ा काट चुकी है, वो भी बगैर किसी कसूर के। ज़हरा ने भाई को तसल्ली से समझाया। पास बैठी नानी एक आह भरकर रह गई। वो जानती थी कि हसना अब ये दुख नहीं सह पाएगी। यही तो कह रहा हूँ कि क्यों सज़ा काट रही है, बिला वजह उनसे रब्ता करें, उनके पास चलते हैं हम सब। मुकर्रम ने 3 महीनों से जो खिचड़ी दिमाग में पका रखी थी वो सब चूरा है। मैं इंडियल रहा हूँ। अंदर बैठी हसना का दिल मुट्ठी में बंद हो जा रहा था। जिसे खदशे को वो अंदर छुपाए खामोशी से उनको पाल रही थी, वो हकीकत का रूप ली आज उसको दहलीज पकड़े खड़ा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है भाई, पापा ने वहाँ शादी कर रखी है, उनके अपने बच्चे हैं वहाँ, शायद तुम ये भूल गए हो। तुम दोबारा सुन लो। बहन ने गुस्से की शिद्दत से सारा एहतराम बुलाए ताक रखते हुए बताया। मुझे पता है, हो सकता है कि वो शादी हमारे ही बेहतर मुस्तकबिल के लिए की हो। मुकर्रम के पास इसके हर सवाल का जवाब दलील के साथ मौजूद था। इतनी देर में हसना बहर आ चुकी थी। ज़हरा, उसे कहो कि वह अपना सामान उठाए और चला जाए जहाँ से। आज से ये भी अपने बाप की तरह मेरे लिए अजनबी बन चुका है। अब तो मुझे इस घर में नज़र न आओ, यहाँ से निकल जाओ। हसना पूरे ज़ोर से चलाई थी। आमना ने दिल पर हाथ रखा और एकदम सोफे की तरफ झूल गई। नानू नानू। ज़हरा चौंकी, नानू के साथ बैठी थी, एकदम चीखी। सभी इस अचानक सूरत हाल पे बुखला गए थे। मम्मा, मुझे माफ़ कर दे, मेरा मतलब हरगिज़ आपका दिल दुखाना नहीं था। हसना अस्पताल की गैलरी में बेंच पे बैठी हुई थी, दीवार के साथ अपना सर लगाए बेबसी से आंसू को अपने अंदर गिराती हुई। वो सदियों की थकी हुई लग रही थी। माँ ने कहाँ उसका साथ न दिया था। उसकी माँ आमना उसकी छाँव थी, जिसके साए में उसने जलती हुई ज़िंदगी गुजार दी थी। हसना मुकर्रम की आवाज़ पे सीधी हो बैठी। वो हसना की गोद में रखे दोनों हाथ अपने
ہاتھوں میں لیے بوسہ دینے لگا۔ زہرا بھی پاس ہی تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس کی تو نانی میں جان تھی، اس نے نانی کو ماں سے بڑھ کر شفیق پایا تھا۔ حسنہ نے اپنے ہاتھ مکرم کے ہاتھ سے نرمی سے چھڑائے۔ میں امی کی گود میں تھی جب ابو دنیا سے چل بسے، انہوں نے بڑی محنت سے پالا مجھے۔ یونیورسٹی میں گئی تو تمہارے پاپا سے ملاقات ہو گئی، وہ مجھ سے سینئر تھے، تب پتہ چلا مرد کا سایہ کیا ہوتا ہے، اس کے سہارے سے عورت کتنی مضبوط ہو جاتی ہے۔ تمہارے پاپا نے مجھے ہر کام میں آسانی دینی شروع کر دی۔ تعلیم مکمل ہوتی ہی انہوں نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا۔ امی نے مجھے اس پہ ہاں کرنے کی بجائے غور کرنے کا کہا، لیکن میں تمہاری جوانی اور جذبات میں بہہ گئی اور اس رشتے کو قبول کر لیا۔ تمہارے پاپا کے گھر والوں میں سے کوئی نہ مانا اور ہماری شادی بہت سادگی سے ہو گئی۔ انہوں نے بغیر ایک نوکری کی آفر ہوئی اور وہ چلے گئے۔ ان کے جانے کے 6 ماہ بعد تم پیدا ہوئے۔ میں ان کا انتظار ہی کرتی رہی اور انہوں نے وہاں بھی کسی کو اپنا کندھا سہارے کے لیے دے دیا۔ اس کی محبت آکاش بیل کی طرح میرے خون کو اندر ہی اندر چوستی رہی، مجھے کھوکھلا بناتی رہی۔ میں اندر سرایت کرتی رہی۔ میں ان کے فون کا انتظار کرتی تھی اور مجھ سے کام کا بہانہ بنا کر اگنور کرتے رہے۔ وہ 3 بار آئے، آخری بار زارا کی پیدائش سے پہلے گئے اور پھر لوٹ کے قدم بھی نہ رکھا اس گھر میں۔ حسنہ نے آنکھوں سے ٹپکا آنسو چادر کے کنارے سے صاف کیا۔ میں مرد کے سائے کے بغیر پل کر جوان ہوئی اور جب وہ سایہ میسر آیا تو ان کی چھاؤں کی کر کے درخت کی طرح ناپائیدار نکلی، نہ دھوپ نہ چھاؤں۔ اتنا بڑا دھوکہ دینے کے باوجود تمہارا باپ شرمندہ نہ تھا۔ حسنہ نے ایک لمبی آہ بھری۔ اور اب تم اگر جانا چاہتے ہو اپنے باپ کے پاس تو جا سکتے ہو۔ حسنہ نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا اور ماں کے کمرے کی طرف جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی جہاں انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی۔ آمنہ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا لیکن معمولی نوعیت ہونے کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی تھی۔ حسنہ نے دروازے میں لگے شیشے سے ماں کو دیکھا۔ زارا بھی ان کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ مکرم ان دونوں کے پیچھے آ کھڑا ہوا، ان دونوں کو اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے کر ماں کے سر پہ اپنا سر رکھ دیا۔ حسن نے گھنے درخت کے سائے جیسی ٹھنڈک محسوس کر کے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مکرم اپنی ماں کو چھوڑ کر جانے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ ماں اور اولاد کی محبت تو اٹوٹ ہوتی ہے۔ مکرم چند ساتوں کے لیے ماں سے بدظن ضرور ہوتا تھا مگر حقیقت جاننے کے بعد وہ راز پر آ گیا۔ لیکن اس کے پردیسی باپ نے اس کی ماں کو جو دھوکہ دیا وہ کبھی زندگی میں نہیں بھلا سکتے وہ سب۔ اور دوستو، آپ کیا کہیں گے ایسی پردیسی کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔